السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری 10ویں جماعت کے طلاب، امید ہے کہ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ میرے پیارے ذہین طلاب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرثیہ، یعنی اس کی تعریف اور اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھیں گی، اور ساتھ میں مرزا سلامت علی دبیر کی حیات اور ادبی کارناموں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے طلاب، سب سے پہلے مرثیہ کی تعریف اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے، اور عربی میں رسا میت پر رونے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی عربی میں جو لفظ رسا ہے اس کے معنی ہے میت پر رونا، اور اسی رسا سے لفظ مرثیہ بنا ہے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عام طور پر مرثی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، انہی کی شہادت سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اب کئی مرثیہ گو شاعروں نے شخصی مرثیے بھی لکھی ہیں۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم دوسرے لوگوں کی موت پر نظمیں لکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار سے ہٹ کر جن معروف شخصیات کے متعلق ہم مرثیے لکھتے ہیں، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انہیں ہم شخصی مرثیے کہتے ہیں، یا انہیں شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے۔ مرثیہ کی کوئی حیت یا شکل متعین نہیں ہے۔ مرثیے 3 مصروں، 4، 5 اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے ہیں، اور مرثیے کے جو اشعار کی تعداد ہے وہ بھی مقرر نہیں ہے۔ تاہم شہدائے کربلا کے ماتم میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جز کیا ہے؟ وہ ہے چہرہ، یعنی چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ مرثیے میں جہاں سے سب پہلے شعر سے جو پہلے چند اشعار میں جو انٹروڈکشن ہوتی ہے تو اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سراپا، اس حصے میں مرثیے کے ہیرو کے اوصاف، اس کی کوالٹیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی رخصت میں جو ہیرو میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے، پہلے وہ اجازت لیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار سے، پھر وہ میدان جنگ کی اور بڑھ جاتا ہے۔ آمد، میدان جنگ کی جو منظر کشی کی جاتی ہے یا گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز تعریف اس حصے میں کی جاتی ہے۔ آمد کے حصے میں گویا کہ جو میدان جنگ کی منظر کشی کھینچی جاتی ہے یا گھوڑوں اور ہتھیاروں کی جو مبالغہ آمیز تعریف کی جاتی ہیں، مرثیے کے جس حصے میں یہ باتیں ہوتی ہیں وہ مرثیے کا کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ آمد۔ اسی طرح رجز میں ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ پھر جنگ، اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ شہادت، ہیرو کے شہید ہونے کا بیان اس شہادت میں کیا جاتا ہے۔ پھر بین، اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں، اس کے اوصاف مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔
اور ساتھ میں ماتم اور آہوزاری بھی کی جاتی ہے۔ تب میرے پیارے طلاب، یہ مختصراً ہم نے مرثیے کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی پر بات کی۔ اب ہم مرزا سلامت علی دبیر کی حیات اور ادبی کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میرے پیارے طلاب، مرزا سلامت علی دبیر اصل میں ایرانی نسل تھے۔ ان کا اصل نام مرزا سلامت علی اور دبیر تخلص تھا۔ 1803 عیسوی میں دلی کے مشہور محلہ بلی ماران میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی، یعنی کہ جو لکھنؤ کے جید علماء تھے ان سے انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ صرف و نحو اور ادب و حکمت کی تعلیم انہوں نے ایک عالم جن کا نام غلام ضامن تھا سے حاصل کی۔ اسی طرح تفسیر قرآن، اصول حدیث اور فقہ کا علم انہوں نے مولوی مرزا کاظم علی سے حاصل کیا۔ یہ وہی کاظم علی ہیں جن کے ایک بیٹے فتح الدولہ بخش الملک مرزا محمد رضا برق شاہ اودھ واجد علی شاہ کے 7 سیاروں میں شامل تھے۔ پھر فارسی کی تعلیم ملا مہدی ماظ نذرانی سے حاصل کی۔ ملا مہدی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی متعدد تصانیف ہیں جن سے ان کے کمال و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے اور سب سے پہلے میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ شہرت ملی تو دربار اودھ نے سرپرستی کی پیشکش کی۔ مرزا سلامت علی دبیر ایک بہت بڑے مرثیہ گو گزرے ہیں۔ انہوں نے کم از کم 3000 مرثیے کہے ہیں اور اس کے علاوہ رباعی، نوحے وغیرہ نظمیں بھی کہی ہیں۔ جوش بیان ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے، نمایاں کوالٹی ہے۔ اب یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں اکثر تصنع نظر آتا ہے، یعنی مشکل پن نظر آتا ہے۔ مراشی کے مدح والے حصوں میں، یعنی ان کے جو مرثیے ہیں جہاں پر انہوں نے تعریف کی ہے، مدح کی ہے، مدح والے حصوں میں جو ان کی زبان ہے وہ پرشکو ہے، اور رزم والے حصوں میں زور بیان آیا ہیں، جبکہ بین کے اظہار میں، چونکہ یہ جو بین قصیدے کا آخری حصہ کہلاتا ہے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں، تو بین والے حصے میں
یا بیان کے اظہار میں زبان کی سادگی، سلاست، روانی اور جذبات نگاری ان کے لکھے ہوئے مرثیوں کو اعلیٰ مقام بخشتی ہے۔ سینکڑوں مراثی کے علاوہ آپ نے مثنوی، قصیدہ، رباعی اور قطعات جیسے اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ دفتر ماتم، رباعیات دبیر، ابواب المصائب اور رسالہ مرزا دبیر ان کی اہم کتابوں میں شامل ہیں۔ ان کی جو کتاب دفتر ماتم ہے وہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ میر انیس سے ان کی کلمی معرکہ آرائیاں ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ میر انیس بھی بہت بڑے مرثیہ گو کہلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی کلمی معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ مرزا سلامت علی دبیر خلیق اور دیندار انسان تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہمارے اسٹوڈنٹس بالآخر 1875 عیسوی میں وہ اس جہان فانی سے الوداع کہہ گئی، کوچ کر گئی، اور جو ہم ہمارے اسٹوڈنٹس مرثیہ نگاری میں جو آج ہم ذخیرہ دیکھتے ہیں وہ انہی کی دین ہے۔ تو آنے والے لیکچر میں ہم انہی کا جو مرثیہ یہاں پہ بعنوان حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا جو شامل ہے آپ کے نصاب میں وہ پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔